आबनाए हुर्मुज़ वो तंग समुद्री रास्ता है जो खलीज फारस को बहरे अमान और बहरे अरब से मिलाता है। दुनिया में एनर्जी की तिजारत की सबसे हसास कॉरिडोर या राहदारी यही है। ईरान ने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है कि वो दुनिया को मजबूर कर सकता है कि वो बातचीत और सफारतकारी की मेज़ पर आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान मुसलसल ईरान को धमकियां देते रहे हैं कि वो अमेरिका की शराइत कबूल कर ले। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने जवाब दिया कि अमेरिका के नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर ख़तरनाक हैं, मगर उन शिप्स को डुबोने वाले हथियार उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ग्लोबल ट्रेड के माहिरीन मुज़ाकरात को कामयाब होता देख रहे हैं, जिनमें ईरान की डिमांड्स मानी जाएंगी। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। 17 फरवरी 2026 एक तारीख़ी मोड़ था जब ईरान ने अमली तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में इंटरनेशनल शिपिंग यानी ऑयल टैंकर और कार्गो शिप्स की आमद-ओ-रफ़्त रोक दी थी। ये बड़ा अहम टर्निंग पॉइंट है जिसको मगरबी मीडिया ने तकरीबन नज़रअंदाज किया है। ईरान ने ये इक़दाम मिलिट्री ड्रिल यानी फ़ौजी मशक़ों के तौर पर लिया था। इससे पहले ईरान ने इस तरह आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं किया था। अलबत्ता ईरान इसे जंग या ईरान पर हमले की सूरत में बंद करने की धमकियां ज़रूर देता रहा है माजी में, लेकिन इस मरतबा ये अहम आबी गुज़रगाह बंद कर दी गई थी। हकीकत यह है कि ईरान का ये इक़दाम महज फ़ौजी मशक़ का नाम नहीं था, बल्कि इसने आलमी ताकतों को बता दिया कि ईरान न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ा पा रहा है, बल्कि वो जोग्राफियाई महल वक़ूअ को मुस्तक़बिल की जंगों में एक तबाहकुन हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भी सलाहियत रखता है, एक स्ट्रेटजी रखता है। आबनाए हुर्मुज़ वो तंग समुद्री रास्ता है जो खलीज फारस को बहरे अमान और बहरे अरब से मिलाता है। दुनिया में एनर्जी की तिजारत की सबसे हसास कॉरिडोर या राहदारी यही है। हर रोज़ तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इसी आबी गुज़रगाह के ज़रिए दुनिया की जानिब जाता है। अगर इसको डॉलर में तब्दील करें सप्लाई को, तो दुनिया भर में हर साल 600 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसके घरों और सनतों में तवानाई बनती है और इस्तेमाल होता है, उसका भी 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुज़रता है। इन दोनों का मजमूई इक़्तिसादी हुजम 1 खरब डॉलर से ज़्यादा बनता सालाना। ये सिर्फ आदाद शुमारी नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकॉनमी के इन्हिसार की हकीकत है। अमेरिका, चीन, इंडिया, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोपीय ममालिक, तकरीबन तमाम बड़ी इकॉनमीज़ का इन्हिसार इस गुज़रगाह के ज़रिए आने वाले ऑयल पर और गैस पर है। दुनिया के तेल और गैस के ज़खायर के करीब तरीन रास्ते को किसी वाहिद मुल्क के हाथ में छोड़ देना इतना आसान नहीं है, मगर ईरान ने साबित किया कि इसके पास ऐसी ताकतवर जवाबी हथियार मौजूद है कि वो किसी भी बड़ी आलमी ताकत की मिलिट्री और इकोनॉमिक सलाहियत को चैलेंज कर सकता है। ईरान की एसिमेट्रिकल वॉर यानी एक गैर मतवाज़न जंग की हिकमत अमली यहाँ से शुरू होती है। अगरचे अमेरिका के पास दुनिया का सबसे जदीद और ताकतवर नेवल फ्लीट है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और उससे जुड़े फ्लीट, सबमरीन्स हैं, आप दो से यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, लड़ाका तैयारे, फ़िज़ा में एयर फ्यूलिंग के तैयारे हैं और जदीद तरीन सर्वेलेंस वाले तैयारे मौजूद हैं, आवाज़ से भी बेहतर। तो फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल है और हज़ारों तरबियत याफ्ता फ़ौजी अमला शामिल है। मगर ईरान ने अपने कम वसाइल के बावजूद ऐसे हथियार और हिकमत अमली तैयार की है जो बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ मौसर साबित हो सकती है, बल्कि अब मौसर साबित होती नज़र आ रही है। आबनाए हुर्मुज़ की जोग्राफियाई ख़ुसूसियत ये है कि तंग जगह में अमेरिकी नेवल फ्लीट्स चाहे कितने भी नए और जदीद हों, हर जहाज़ का अलग अलग दिफा करना मुश्किल हो जाता है। ये ईरानी हमलों से बचने के काबिल नहीं रहेंगे। अमेरिका ने अपने ताकत के मुजाहरे के लिए 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स स्ट्राइक ग्रुप्स यानी USS जेराल्ड फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन खित्ते में एक फासले पर तैनात किए हुए हैं। जेराल्ड फोर्ड अनकरीब ज्वाइन कर रहा है इन्हें। हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट तकरीबन 75 से 90 फाइटर जेट्स, एयर सपोर्ट तैयारों
جنگی ہیلی کاپٹروں اور ایئر وارننگ سسٹمز اور دیگر قسم کے جو جنگی آلات ہیں، ویپنز ہیں، وہ ان سے یہ لیس ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایران ایسی جگہ پر میزائل، بارودی سرنگیں یا میزائل بردار تیز رفتار نیول بوٹس اور ڈرونز استعمال کرے جہاں ہر لمحے جہاز گزرتا ہے، تو کیا امریکہ اتنی بڑی طاقت کے باوجود ان خطروں کو ہر وقت ناکارہ بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب واضح طور پر نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس دوران مسلسل ایران کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی شرائط مان کر امریکہ اور اسرائیل کی باتیں قبول کر لے، اپنے جوہری پروگرام کو یا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دے، ورنہ اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مگر 17 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے جواب دیا کہ امریکہ کے نیول ایئر کرافٹ کیریئر خطرناک ہیں، مگر ان شپس کو ڈبونے والے ہتھیار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ آئل ٹریڈ کے ڈیٹا کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ایران کے اس اقدام نے عالمی جو ایک انرجی مارکیٹ ہے، آئل اینڈ گیس کی مارکیٹ، جو اس کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ اگرچہ ایران کی عارضی بندش نے انرجی مارکیٹس میں جیو پولیٹیکل خطرے کا تاثر بڑھایا ہے، تاہم تیل کی قیمتوں میں فوری طور پر بڑے پیمانے پر رد عمل، یا آپ کہنے کہ کوئی فوری اضافے کا یا انشورنس پریمیم میں قابل ذکر اضافے کے لیے بھی کوئی فی الحال مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے، یعنی کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ مارکیٹ نے موجودہ مذاکرات اور سپلائی کے وسیع منظر نامے کو دیکھ کر محتاط لیکن زیادہ رد عمل نہ دینے والا رویہ اختیار کیا، خاص طور پر جب جنرل سپلائی اور مذاکرات سے متعلق امیدیں بھی ابھی قائم ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کے ماہرین مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں جن میں ایران کی ڈیمانڈز مانی جائیں گی، یعنی ایران کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران نے صاف بتا دیا ہے کہ وہ زیرو انریچمنٹ نہیں کرے گا یورینیم کی، اپنا میزائل منصوبہ جو بھی ہے پروڈکشن اس کو ختم نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات منقطع کرے گا۔ تو اسی لیے ایران نے اپنی صلاحیت تو دکھا دی ہے، مگر مارکیٹ میں پینک نہیں آیا۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے آبِ ہرمز بند کر دی تو کیا متبادل ہے خلیجی ریاستوں کے پاس تیل کی اور گیس کی سپلائی کرنے کا؟ آبِ ہرمز کے بغیر انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے، گلوبل مارکیٹ انرجی کی جو ہے، اس کی سپلائی کا متبادل تلاش کرنا کئی گنا مشکل ہے۔ خلیج فارس کے ممالک نے متبادل راستوں پر کام کیا ہے، مگر وہ مکمل حل نہیں ہے۔ مثلا سعودی عرب نے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بنائی ہے جس کی گنجائش 5 سے زیادہ 7 ملین بیرل یومیہ ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے تیل خلیج فارس کی بجائے بحیرہ احمر کے راستے برآمد کیا جا سکتا ہے، مگر یہ بھی پوری سپلائی کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، یعنی جتنی کل سپلائی سعودی عرب کرتا ہے وہ یہاں سے نہیں جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جشان سے فجیرہ تک پائپ لائن بنائی ہے جس کی صلاحیت 1.5 سے 2 ملین بیرل یومیہ ہے۔ ایران نے نیز گورا سے جاسک تک پائپ لائن بنائی ہے، مگر اس کی برآمدات بھی بہت محدود رہیں گی۔ عراق کے پاس کرکوک سے ترکی کی جہان بندرگاہ تک پائپ لائن موجود ہے جو شمالی عراق کے تیل کی برآمد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر جنوبی عراق کے آئل فیلڈ سے نکلنے والے تیل کے لیے یہ کارآمد نہیں ہے۔ ان تمام متبادل راستوں کا مجموعی حجم 20 ملین بیرل یومیہ میں سے بمشکل صرف 6 سے 7 ملین بیرل کو یہ سنبھال سکتا ہے، یعنی 13 سے 14 ملین بیرل پھر بھی یومیہ جو ہے وہ خسارہ رہے گا، اس کا خلا رہے گا، ایک ڈیفیسٹ رہے گا۔ اب اگر ہم ایران کے اس اقدام کو عالمی طاقتوں کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایران نے اسیمیٹرکل یعنی غیر متوازن جنگ، اس میں ایک بڑی اسٹریٹجک فتح حاصل کر لی ہے۔ امریکہ چاہے کتنے بھی جدید نیول پاور رکھتا ہو، مگر جغرافیہ کے اس محدود راستے میں ایران نے ایسی پوزیشن حاصل کر لی ہے کہ وہ دنیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ بات چیت اور سفارتکاری کی میز پر آئے اور اس سے بات کرے۔ فوجی تصادم کا خطرہ ہے، مگر ایران نے کھلی جنگ یا کھلے تصادم کے بجائے ایسی طاقت دکھائی ہے جو امریکہ کے موجودہ عالمی نظام کے لیے زیادہ خطرناک بنتی ہے۔ اس کے اکنامک سسٹم کو، انرجی کے انحصار اور گلوبل ٹریڈ کو، سب کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی تاریخی اور حقیقی ہے، اور یہ صرف بیانات تک محدود نہیں بلکہ بعض ملٹری آپریشنز بھی ہو چکے ہیں دونوں کے درمیان۔ آبِ ہرمز کو بند کرنے کے ایران کے اس اقدام نے عالمی طاقتوں کو 2 بڑے پیغامات دیے ہیں، یعنی جو عارضی طور پر بند کی تھی ڈرل کے دوران۔
پہلا یہ کہ ایران کی طاقت صرف روایتی فوجی طاقت کے پیمانے پر نہیں ناپی جا سکتی ہے۔ ایران نے دکھایا کہ وہ محدود وسائل میں بھی عالمی جو ایک آئل اینڈ گیس سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوسرا، ایران نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ مذاکرات اور سفارت کاری کی میز پر اسی طاقت کے ساتھ بیٹھے گا، پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ بیٹھے گا جسے وہ میدان میں ٹیسٹ کر چکا ہے۔ چین اور روس نے بھی صورتحال میں اپنی موجودگی جو ہے اس خطے میں بڑھا دی ہے۔ چین جو روزانہ تقریباً 11 ملین بیرل کروڈ آئل درآمد کرتا ہے، اس میں سے 5 ملین بیرل جو ہے وہ ان خلیجی ممالک سے آتی ہے، اور وہ بھی آبرہ ہرمز کے ذریعے۔ تو چین کے لیے توانائی کی مستقل فراہمی ضروری ہے، اس لیے چین نے ایران، روس اور دیگر قوتوں کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں شروع کی ہیں، بلکہ شامل رہا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ تصادم کی صورت میں چین ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے اپنے آئل ٹینکرز کی ٹرانزٹ کی یقین دہانی حاصل کر لے۔ ایسا ہی چین نے یمن کے حوثیوں سے بھی یقین دہانی حاصل کر لی تھی۔ روس جو ڈپلومیٹک اور ملٹری میدان میں امریکہ کے مقابلے میں ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے، اس نے بھی ایران کے ساتھ عسکری تعاون یعنی ملٹری کوآپریشن بڑھا دی ہے۔ ایران اور روس کے درمیان جو دفاعی معاہدے ہیں، جنگی مشقیں اور معلوماتی تبادلے نے خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کیا ہے۔ روس نے ایران کی نیوی کے ساتھ مل کر خلیج میں پھر سے ایک ملٹری ایکسرسائز کا اعلان کیا ہے۔ ایشیائی ممالک خاص طور پر چین، انڈیا، جاپان اور جنوبی کوریا، جن کی اکانومیز خلیجی آئل اینڈ گیس کی سپلائی پر انحصار کرتی ہیں، انہوں نے اپنے متبادل انرجی کے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ بھی لمبے عرصے تک جاری رہنے والے بحران کے اثرات سے بچنے کے لیے متبادل راستوں اور سپلائیز کی تلاش میں ہیں۔ آبلۂ ہرمز کی عارضی بندش ایک چھوٹی سی مثال تھی، مگر اس کے اثرات عالمی سطح پر طویل عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ ایران نے عالمی طاقتوں کو یاد دلایا کہ اب طاقت صرف جدید ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ آپ عالمی انحصار کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں، اور ایران نے اس بار ثابت کر دیا ہے کہ وہ عالمی معیشت کو متاثر کرنے کا ہر حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس پورے کھیل کا اصل اور سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں جس اسٹریٹجک سیمیٹرکل حربے کے ذریعے عالمی معیشت اور خاص طور پر ایشیائی مارکیٹس میں تیل اور گیس کی سپلائی کو ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت دکھائی ہے، اس کے باوجود دنیا نے ایران کے خلاف متحد ہو کر کوئی مؤثر کارروائی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ ایران کی بالواسطہ حمایت نہیں ہے، بلکہ عالمی طاقتیں اور مغربی ممالک امریکہ اور اسرائیل کی ممکنہ جارحیت کے خطرے سے محتاط ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے عالمی بحران یا فوجی تصادم میں پھنسنے کے متحمل نہیں ہیں۔ ایران نے جغرافیہ، جدید ہتھیار اور ایسیمیٹرکل اسٹریٹجی استعمال کر کے ایک ایسا توازن قائم کر دیا ہے جس میں وہ اپنے مفادات کے لیے عالمی طاقتوں کو مجبور کر سکتا ہے، اور یہی وہ حقیقی اسٹریٹجک فتح ہے جو کسی روایتی جنگ کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔